اور فکر ایسی ہو کہ آپ کا بچہ آخری درجے میں 5 وقت کا نمازی ہو، انشاءاللہ پھر وہ زنا بھی چھوڑ دے گا، چوری بھی چھوڑ دے گا، ماں باپ کو ستانا بھی چھوڑ دے گا۔ اپنے بچے کو پہلے ہی سمجھا دو، اگر وہ کالج جا رہا ہے، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ٹوپی لگائے ہوا باپ ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ لڑکیاں لے کر گھوم رہا ہے، باپ بھی اس کا ناراض نہیں ہے، باپ نے جو نہیں کیا وہ بیٹا وہ کر رہا ہے فخریہ طور پہ۔ اسے پتا ہے کہ 15 مہینے بعد میرے بیٹے کا پیٹ تو آگے نہیں آنے والا، اس لڑکی کا آئے گا جس کے ساتھ یہ ہم بستری کرے گا، زنا کرے گا، اور کل قیامت کے دن اس کو یہاں سے ایک بھالا گھسا کر جب اس کے آنکھ سے نکالا جائے گا، وہ باپ وہاں پہ روتا رہے گا، اے اللہ میرے بیٹے کو۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اپنے چھوٹے سے بچے کو لائٹر سے دور رکھتے ہو، گاڑی ڈبی سے دور رکھتے ہو، ایک ٹھنگی سے دور رکھتے ہو، اور چھوٹی چھوٹی آگ کے چیزوں سے دور رکھتے ہو، کل قیامت کے دن جب یہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تب کیا کرو گے؟ تب تو تمہارے پاس چوائس ہی نہیں ہوگی، تمہارے پاس کوئی مقدمہ ہی نہیں ہوگا پیش کرنے کے لیے، تمہارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں رہیں گے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ کیوں معاف کروں؟ ایک تو دلیل بتا اسے معاف کرنے کی، ایک تو وجہ بتا معاف کرنے کی، پیچھے مڑ کر دے ایک نیکی نہیں ہے خاتمہ میں حضرت کی۔ رات میں بیٹھ کر 3 بجے تک گولیاں کھانے بولو نشے کی، 2 بجے تک انجیکشن لگانے بولو، 3 4 بجے تک پورنوگرافی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بولو، اپنے حمام باتھ روم میں جا کر اپنے اعضائے تناسل کو ہلانے والے بچے یہ کبھی دین کا کام کر سکیں گے؟ اوپن، کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے مولانا۔ اگر اس ممبر سے بھی سچ نہیں بول پاؤں گا کہاں پہ بولوں گا سچ؟ ایک بچہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کے اندر اس کا دماغ نہیں ہے، موبائل لے کر وہ باتھ روم میں جا رہا ہے، اپنی بیوی میں اس کا دماغ نہیں، وہ پڑوسن کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کیونکہ پڑوسن پہ خرچ نہیں کرنا نا، صرف وہ آتے جاتے بات چیت ہو رہی ہے، یہ حرام ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج کی رات میں دکھایا گیا، یہ فلاں لوگ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اور گرم راڈ ان کے گلے سے نکال کر، گردن سے نکال کر ان کے فور ہیڈ سے باہر نکل رہی ہے، پیشانی سے باہر نکل رہی ہے۔ اس گناہ کا اندازہ لگائیے آپ کتنا بڑا ہو سکتا ہے گناہ۔ ہم لوگوں نے تو اس کو مذاق بنا لیا۔ یہ بستی میں جو بچے یہاں وہاں پلاننگ کرتے رہتے ہیں، دیکھو گھر سے باہر نکلی، دیکھ اس کا نمبر مجھے مل گیا، دیکھ اس کا کانٹیکٹ میرے پاس ہے، دیکھ اس کا ماموں میرے پہچان کا ہے، دیکھ اس کا بھائی میرے پہچان کا ہے، یہ جو تم مدد کر رہے ہو نا، یہ مدد ہی تمہارے جہنم کے جانے کا سبب بنے گی۔ کسی بہن کی، کسی بیٹی کی، کسی ماں کی، کسی خالہ کی، کسی پھوپھی کی، کسی چاچی کی، یہ جو آپ سیٹنگ لگانے کا کام کر، میرے دوستی کے لیے میں 24 گھنٹے ریڈی ہوں، تیرا دوست تجھے جنت میں لے کر جائے گا؟ ہوگا ہی؟ اس بستی کو سدھارنے کی ضرورت، جہاں کہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک مولانا کچھ بھی نہیں کرے گا، لکھ کر لو، 100 بھی مولانا لا کر یہاں پر بٹھاؤ گے، وہ ہزاروں گھنٹے بھی تقریر کریں گے، پھر بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ میں سے کمیٹی ایسی تیار نہیں ہو جاتی جو بزور طاقت ہو یا محبت سے ہو، نوجوانوں کے گھروں پہ جا کر تو کل سے یہ کام نہیں کرے گا، ادروائز کرے گا تو میں تیرے ہاتھ پھوڑ دوں گا۔ اس کا باپ یہ کہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کا چاچا یہ کہے، اس کا ماموں یہ کہے، ہاں الگ بات ہے تم نہیں کہہ سکتے یہ بات، لیکن کوئی اس کا قریبی ہوگا، اسے جا کر سمجھاؤ، یار وہ تیرا بھانجا ہے، تیرا بھتیجا ہے، تیرا بیٹا ہے، وہ کیا کر رہا ہے رات میں 3 بجے تک؟ وہ سی بلڈنگ کے چکر لگا رہا ہے، ڈی بلڈنگ کے چکر لگا رہا ہے، اے بلڈنگ کے چکر لگا رہا ہے، بی کے لگا رہا ہے، بستی کے اندر کیا ماحول انہوں نے کریٹ کر رکھا ہے، سامنے 3 بجے تک کھڑے رہ جاتے۔ کچھ ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے بھی یا نہیں ہے؟ کچھ اپنے نماز کو درست کرنے کی ذمہ داری ہے بھی یا نہیں ہے؟ کچھ اپنے ماں باپ کو پیسے لا کر دینے کی ذمہ داری ہے بھی یا نہیں ہے؟ 20 سال کے گھوڑے ہو چکے ہیں، 5,000 روپے گھر پہ دینے میں تکلیف ہو رہی ہے، 5,000 روپے، 28 سال کے نوجوان ہیں، 1-2 مہینے سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو جاب ہی نہیں لگ رہی، ہمیں تو کام ہی نہیں مل رہا، ہمارا تو کام ہی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ وہ انڈے بیچنے والا کام کر رہا ہے، وہ سبزی بیچنے والا کام کر رہا ہے، وہ رکشہ چلانے والا کام کر رہا ہے، نہ صرف کام کر رہا ہے بلکہ کام کر کے مسجد میں 50 روپے ڈال بھی رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہ نواب زادہ گھر میں بیٹھ کر پورنوگرافی، ویب سیریز،
کان میں ہیڈ فون. ارے یہ تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے بیگم, کہاں اسے پریشان کر رہی ہو؟ یہ تو موج و مستی کرنے کی عمر ہے, کہاں اسے پریشانی کر رہی ہو؟ ڈنڈے سے مار کے باہر لاؤ اسے. تیرا باپ کیا اتنا بے غیرت ہے کہ تو گھر میں بیٹھا رہے؟ میں تو باہر وہ بولتا رہتا ہوں, سر آپ کے سامنے پھوڑنے کو جی چاہتا ہے. یہ بستی, اب دیکھیے میں پیچھے سے آپ کو گناتا چلتا ہوں. پہلے لوگ حج پابندی سے کیا کرتے تھے, پتہ ہے, ذرا پیسے آ گئے فوراً حج کو بھاگ گئے. ہوتا تھا 5-5 لاکھ روپے 3-3 لاکھ روپے لوگ جوڑتے تھے حج کے لیے. حج ختم ہو گئے, گنتی کے لوگ حج پہ جاتے ہیں, گنتی کے لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں. حج ختم ہو گیا. اب آپ دیکھتے جائیے, پہلے لوگ اپنی زکاتیں لے کر نکلتے تھے, غریبوں کو تلاش کرتے تھے, زکاتیں دیتے تھے کہ بھئی میری زکات ادا ہو جائے, بھئی مجھ سے یہ فریضہ ادا ہو جائے. ہو گئے, زکات ختم. اب علماء 10-10 گھنٹے کے بیانات کر رہے کہ زکات دو, زکات دو, فلاں کی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی زکات دو, فلاں کی بیوی ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے زکات دو, فلاں کا بیٹا پڑا ہوا ہے وہاں پہ زکات دو. زکات کوئی دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا. تیسری چیز, پہلے 6 سال کے بچے, 7 سال کے بچے, 8 سال کے بچے آپ نے روزہ رکھتے تھے. شوق سے ماں باپ اٹھاتے تھے, بچے بھی اٹھ جاتے تھے. حتیٰ کہ بچے ماں باپ سے ایک دن بات نہیں کرتے تھے. مولانا اگر بالفرض کبھی ماں نے ان کو سحری میں نہیں اٹھایا, میں بات نہیں کروں گی آج سے, آپ نے مجھے سحری میں نہیں اٹھایا. ارے بیٹا تو چھوٹی ہے, تو اس سے ہوگا نہیں, میں روزہ رکھوں گی, میں روزہ رکھوں گی. اب وہ سلسلہ بھی منقطع. مولانا وہ سفر میں روزے نہیں رکھتے, مولانا وہ بیماری میں روزے نہیں رکھتے, مولانا میرے بچے کی تو ابھی عمر ہی نہیں ہے تو روزہ. بہرحال ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قرآن کی بات میں بتانا, روزہ کریں. نمازوں کے لگ یہ ایمان کی 5 بنیادیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حج. یہ ریورس آ رہا ہوں میں کہ ختم ہو چکی ہے چیزیں. اب میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں اس نتیجے پہ بھی لاتا ہوں. 3 چیزیں تو ختم ہو گئی. رمضان میں جو مسجدیں بھرتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. 10 یا 8 دن مسجدیں بھرتی, اس کے بعد تو قبرستان والا معاملہ ہو جاتا ہے. نمازوں کے لالے, نمازوں کا معاملہ ایسا ہے, ہماری بستی سی بلڈنگ کے پیچھے جہاں پر وہ رکشہ لگتے ہیں, کبھی کبھی آنا ہوتا ہے وہاں سے, رکشہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے, گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے, سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے. بالفرض کبھی منہ سے نکلتا ہے جملہ, بھائی نماز کے لیے مولانا ابھی 10 منٹ باقی, مولانا ابھی 15 منٹ باقی. نگر سیوک بلائے اپنے آفس کے اندر, انہیں آدھا گھنٹہ پہلے جا کے رکیں گے. کلیکٹر بلائے انہیں 2 گھنٹہ پہلے جا کے رکیں گے. یہاں پہ موزن گلا پھاڑ کر چیخ کر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ویلیو نہیں ہے تیری, پیسے والے بلائے فوراً بھاگ کے جائیں گے. بہرحال 4 چیزیں ختم ہو چکی ہیں, ایک چیز بچی ہے, وہ ہے کلمہ. وہ بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کسی کو دیکھ کر کے مسلمان ہے بھی یا نہیں. ایک شخص نے, وہ کلین شیپ تھا پورا, مجھے نہیں پتا مجھ سے غلطی ہو گئی, اور آفس بوائے تھا, تو میں اپنے ایک دوست کو جو ٹوپی پہنا ہوا تھا اسے نماز کی دعوت دے رہا تھا, بھائی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, کوشش کر تو اپنے محلے کی مسجد پہ نماز پڑھ. کنڈوا سے میں نکل رہا تھا, تو میرے منہ سے جملہ نکل گیا کہ آپ بھی مسلمان ہو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا بات کرتے ہو یار, میں مسلمان نہیں ہوں. میں نے کہا کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, تیری آئیڈینٹی دیکھ کر مجھے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تو مسلمان, اس لیے میں نے پوچھا. حالانکہ مجھے تجھے تکلیف پہنچانے کا کوئی مسئلہ نہیں, تیری آئیڈینٹی دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا. تیرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے, تیرے آستینیں باہر آئی ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد اندر گئی ہوئی ہے, بیلٹ لگایا ہوا ہے, سینے کے بال دکھ رہے ہیں, بڑے بڑے ناخن دکھ رہے ہیں. اگرچہ آفس بوائے ہے لیکن کیا حالت ہے, اپنے بچوں کے سامنے سینے کے بٹن کھول کے, تیرا باپ دادا ہے پورے گلی کا, تو وہ کیا پھر کیا بنے گا؟ باپ نمبر ہی تو بیٹا کیا ہے, بیٹا کیا ہے 10 نمبری نا ہے نا, یہ سنا ہے نا بچپن میں. حقیقت ہے, تم جتنا نہیں کرو گے اس سے زیادہ تمہارا بیٹا کرے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں تم جتنا عمل نہیں کرو گے اس سے زیادہ عمل تمہارا بیٹا کرے گا, اگر تم نے اس کو حکم الہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. آج ہم کسی کے باپ کو سمجھاتے ہیں تمہارا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا, تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. ارے مولانا میں کیا کروں, میں کیا کروں؟ کچھ مت کر, انتظار کر اس کی بربادی کا بھی, اپنی بربادی کا بھی. یہی بیٹا ہوگا تم مرنے کے بعد یہ سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا آقا قبرستان کا. خرچ کرنے کی بات تو دور ہی رہی, حج بدل کی تو بات دور ہی رہی مولانا. میں نے کہہ دیا حج ختم,
زکات ختم، روزہ ختم، نماز بھی ختم، ایک آئیڈینٹی بچی ہے مسلمان ہونے کی، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم کہ کون مسلمان ہے، اور وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر یہ تبلیغ والوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، مدارس والوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، یہ اماموں نے تھوڑا بہت اپنا جو کام کر رہے انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، یہ بھی ختم۔ پھر آپ تیار رہیے، جو آپ عربوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتے تھے، اب بھی ہوگا۔ جو آپ عربوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ زبردستی زنا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے تھے، وہ اب بھی ہوگا۔ جو آپ عربوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں شراب کی ٹنکیاں بھر کے رکھتے، وہ اب بھی ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی بستی کی فکر آپ ہی کو کرنا پڑے گا، آپ کی بستی کی فکر آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ مہدی علیہ السلام اتر کر آپ کے لیے نہیں آئیں گے، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے اتر کر آئیں گے۔ آپ کو خود باشعور بننا پڑے گا، آپ کو خود یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر میرے بچے کے پاس وقت ہے تو پھر وہ مسجد میں کیوں نہیں ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، 50 سال کا آدمی ہے، اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، آپ اندازہ لگائیے کس حیثیت سے وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوگا۔ کیوں اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی بلائیں گے اور حوض کوثر پر، لے بھائی تو نے میرا قرآن نہیں سیکھا، لے اس لیے پی جاتا۔ یہ ہے ایک دلت آدمی تقریر کر رہا تھا وہاں پہ، میں نے خود اپنے کانوں سے بھی سنی تھی، بولے وہ شخص کبھی بھی ڈاکٹر بابا صاحب سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جس نے کانسٹیٹیوشن پرانا پڑھا ہو۔ اس نے دلت آدمی نے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ شخص کبھی بھی ڈاکٹر بابا صاحب سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جس نے کانسٹیٹیوشن پرانا پڑھا ہو۔ تو بھلا بتاؤ وہ شخص محمد عربی سے کیسے محبت کرنے والا ہوگا جسے قرآن ہی پڑھنا نہ آتا ہو؟ یہ ان کو سمجھ میں آ گئی بات۔ 1400 سال سے وہ علماء آپ کے سامنے بیان کر رہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، مطلب کو سمجھو، اس کے تجوید کے ساتھ پڑھو۔ ہمارے لوگ جمعہ میں بیان سنتے ہیں، دوسرے دن گڑب دوسرے دن۔ اس لیے آپ کی بستی کا خیال رکھیے، آپ کی بستی کے اندر گھس کر کام کیجیے، اگر مدد کی ضرورت ہے تبلیغ والوں سے جڑ جائیے، اگر ان سے الگ تھلگ رہ کر ہی کام کرنا ہے تو کام کر کے بتائیے کہ یہ کام چل رہا ہے ہمارا، خواہ یہ نہیں کہ یہ فلاں تبلیغی والا یہ بھی نہیں کر رہا، وہ بھی نہیں کر رہا، وہ بھی نہیں کر رہا، پھر ہم سامنے سے آپ کو کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو اتنے ہی امتی ہو نا جتنے یہ تبلیغی ہے۔ اس لیے کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بیٹوں کی فکر لیجئے، اپنی بیویوں کی فکر لیجئے، جس کی 2 ہے وہ 2 کی فکر لے، جس کی 1 ہے وہ 1 کی فکر لے، اور سامنے والی بھابھی کو نہ دیکھے، ہرگز گناہ ہے، اور اپنی بھی بھابھی کو نہ دیکھے، اپنی بھی بھابھی، او بھابھی کھانا بنے کیا، او بھابھی چائے بنے کیا، او بھابھی ناشتہ بنے کیا۔ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا اے اللہ بھابھی، اے اللہ کے نبی بھابھی کے تعلق سے کیا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کتاب النکاح کے اندر وہ حدیث لائی ہے، اور مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الحم موتن، دیور تو سب سے بڑا شیطان ہے، دیور سب سے بڑا شیطان ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ارے وہ میرا چھوٹا بھائی آ رہا ہے، اس کے دوست بھی آ رہے ہیں، تو کھانا گرم کر کے رکھ، بھائی کا کام، بھائی تو یہ کہہ کہ وہ بھابھی ہے گھر پہ اکیلی اور کوئی دوسرا نہیں، تو ایک کام کر، بھابھی اندر رہے گی، کچن میں جا، تو تیرا کھانا لے، وہ تجھے پروسے گی۔ اب یہ بولوں گے مولانا آپ یہ گھر کے نظام کو خراب کر رہے ہو، گھر کے نظام کو صحیح کر رہا ہوں۔ کئی طلاق تو صرف وہ دیور اور بھابھی کی وجہ سے، بعد میں بھائی اپنے بھائی کے سائڈ سے کھڑا ہو جاتا ہے، معلوم تمہیں؟ یہ بدبخت بھائی اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی باتوں میں آ کر اس بیوی پہ الزام لگاتا ہے، میں تو پہلے سے ہی تجھے جانتا تھا، تیری نگاہیں خراب تھی، تو میرے بھائی کو جو ہے وہ پسند کرتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی سائڈ نہیں گئی، اسی لیے ایک بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مسئلے کو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہی رہوں گا۔ بہرحال یہ کہ ضروری مسئلہ ہے اپنی بستی کی فکر میں، لیکن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بستی میں رہنے والوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، دین اسلام پہ چلنے کی توفیق دے، حرام خوری سے، زناکاری سے، عیاشی سے، مکاری سے بچنے کی اور دور رہنے کی توفیق دے۔ کہیے آمین۔